بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو کہانی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا تعلق ہے شاہ کوٹ سے۔ شاہ کوٹ کے ایک مدرسہ کے قاری صاحب ہیں جو کہ بچوں کو 20 سال سے پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ بچوں کے ساتھ نازیبا حرکات، فحش قسم کی حرکات، ان کی بہت ساری نازیبا تصاویر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں اور اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے مطلب اخبار جو ہیں وہ بھی بات کر چکے ہیں، لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، مدارس میں بھیجتے ہیں، مساجد میں بھیجتے ہیں، لیکن یہ جو اتنی مقدس جگہیں مسجد، مدرسہ، وہاں اگر ہمارے استاد، معلم اگر طلباء کے ساتھ نازیبا حرکات، فحش، بدفعلی جیسے معاملات کریں گے تو ناظرین پھر کون سی جگہ ہے جو مطلب بچ جائیں گے ہم، جس جگہ پر ہمارے بچے، ہمارے جو ہماری عزت کس جگہ پر محفوظ ہے؟ مطلب کیا کوئی شرمندگی ان لوگوں کو ہو سکتی ہے؟ مطلب مدرسہ جو ہے وہاں مواقع بہت زیادہ ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم مساجد میں دی جائے، شاید ان کو کوئی شرم آ جائے کہ یہ مطلب جس کو ہم اللہ کا گھر کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا ویسے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ گھر سے بہت اوپر ہے۔ اللہ وہ اللہ نہیں ہے جس کا گھر ہو، بلکہ جو اللہ ہے اس کا ساری دھرتی اس کی ہے۔ ہم نے اللہ کو یہ مسجدیں اللہ کا گھر بنا دی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا کوئی تقدس، ان کا کوئی عزت و احترام نہیں ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ اتنا پریشان کر دینے والا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی، جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ قاری فاروق جو ہے اس کا تعلق شاہ کوٹ سے ہے، تھانہ سٹی شاہ کوٹ میں اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو چکی ہے۔ ناظرین، مقدمہ نمبر ہے 108/22، مورخہ 4/2/2022 کو یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ رضوان احمد ولد اقبال، چک نمبر 84، شاہ کوٹ، چک نمبر 84، ریب شاہ کوٹ، وارڈ نمبر 9 سے ان کا تعلق ہے۔ یہ مدعی ہیں، ان کا فون نمبر ہمارے پاس ہے۔ بجرم 292B کے تحت ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ محلہ اسلام پورہ 84، ریب، وارڈ نمبر 9 سے ان کا تعلق ہے۔ قاری فاروق احمد ولد عبداللہ، محلہ اسلام پورہ شاہ کوٹ کا یہ بھی رہائشی۔ کچھ افراد کہتے ہیں جی ہم بیٹھک میں بیٹھے تھے، اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ظاہر ہے ایسے جو گاؤں کے علاقے ہیں ان میں وہاں بیٹھک کہتے ہیں، بیٹھک ہوتی ہے ہر گھر میں۔ ہم کچھ افراد بیٹھک میں بیٹھے تھے، بلکہ انہوں نے نام بھی ایف آئی آر میں لکھے۔ رضوان کہتا ہے جی ہم بیٹھک میں بیٹھے تھے، ہم نے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر دیکھی جو کہ نازیبا تھیں، فحش تھیں، اور وہ قاری فاروق بچوں کو چمیاں لے رہا تھا، کسیں کر رہا تھا، یا کوئی اس طرح کی اور بھی اس سے آگے کی باتیں بھی ہیں، کوئی مطلب غلط کام بھی ہوا ہوگا، کچھ اس طرح کی تصویریں، اس طرح کی شواہد بھی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے جب نام معلوم کیا تو یہ قاری فاروق تھا، جس کا بعد میں ہمیں نام بھی پتہ چل گیا، سارا پتہ چلا۔ جو ہم نے دیکھ کر جناب، وہ کہتے ہیں جی اس کا نام پتہ لیا، لڑکے کا نام پتہ لیا۔ لڑکے کا نام جو ہے وہ ہے ذوالقرنین ولد سرفراز، چک نمبر 104، پاندیاں والا، جڑاں والا، ضلع فیصل آباد سے تعلق ہے، کیونکہ شاہ کوٹ جو ہے ضلع ننکانہ میں آتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ فحش تصاویریں جو سوشل میڈیا پر قاری ہی نے وائرل کی ہیں اس کو بلیک میل کرنے کے لیے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ قاری فاروق کی فحش حرکات کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ مدرسہ چھوڑ چکے ہیں۔ اچھا، مدرسہ مسجد کا ہم آپ کو مکمل ایڈریس بھی بتاتے ہیں۔
ناظرین وہ کہتے ہیں جی میں نے جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو میں نے تھانے میں جا کر ایف آئی آر درج کی، ایف آئی آر لے کے اپنا درخواست لکھی، ایف آئی آر درج کروائی قاری حنیف کے اوپر، جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مقدمہ نمبر 108/22 درج ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ انکوائری کی جائے اور اس بندے کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ناظرین اس سے پہلے جو اخبار نے لکھا ہے، قاری فاروق انہوں نے کہا جی یہ معلم کے روپ میں ایک بھیڑیا ہے، غیر اخلاقی نازیبا فحش تصاویر اس کی وائرل ہو چکی ہیں، 20 سال سے یہ معلم ہے اور شاہ کوٹ کی ایک مسجد ہے جناب، یہ قاری فاروق بلیک میلنگ سے بہت زیادہ بچے اس کو مدرسہ چھوڑ بھی چکے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ جو مدرسہ ہے یہ ہے ٹینکی پارک سے ملحقہ قدیم حجویری مسجد کے ساتھ یہ مدرسہ واقع ہے شاہ کوٹ میں۔ ناظرین یہ جو مدارس میں ایسے نازیبا فحش یہ توقع نہیں کی جا سکتی، مطلب میں نے شروع میں اپنے کہا تھا انٹرو میں کہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے، مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ اللہ کا گھر جو ہے وہ نہیں ہے بھائی، اللہ گھروں کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، واحدہ لا شریک ہے، وہ گھروں کا محتاج نہیں ہے۔ یہ انہوں نے پیسے بٹورنے کے لیے مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں یہ لوگ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہم نے بزرگان دین دیکھے، وہ کہتے ہیں جی مسجد اللہ کے نبی کا گھر ہے، لیکن کچھ افراد نے، کچھ پڑھے لکھے ایسے دین کے جاننے والوں نے ہمیں بتایا کہ مسجد جو ہوتی ہے اصل میں یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، تو اس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا کر اتنی مقدس اور اتنی عزت والی جگہ پر بھی یہ بچوں کے ساتھ فحش حرکات، بلکہ چھوٹی بچوں کے ساتھ بدفعلیاں اور مطلب زیادتیاں، ایسے واقعات ہمارے یہ مقدس جگہوں پہ ہو رہے ہیں، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ناظرین ایسے لوگوں کو جب پکڑا جاتا ہے تو پھر یہ ملا برادران، جو جتنے بھی ملا طرز کے لوگ ہیں، میں کوئی ان کے خلاف نہیں ہوں، تضحیق کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن پھر یہ مٹی ڈالتے ہیں، یہ منڈا ڈالتے ہیں، یہ پھر شرعی قانون شریعت کی بات نہیں کرتے، پھر یہ بہت سارے مطلب جملے گھڑتے ہیں، بہت ساری باتیں گھڑتے ہیں، بہت سارے بہانے گھڑتے ہیں، اور اپنے ان ساتھیوں کو سزا سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، وہ بھائی غلطی کرو نا، کوئی کسی عورت کے ساتھ غلطی کرو تو پھر ہم غلطی سمجھ لیں۔ یہ جو مطلب معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں 5 10 سال کے، 4 سال کے، 7 سال کے، ان کے ساتھ ہی تمہارے اوپر شیطان آتا ہے، کوئی حیا کرو، کوئی شرم کرو۔ ناظرین یہ ہمیں بہت زیادہ ایک مطلب جو ہے خوف رہتا ہے، ہم اپنے بچوں کو جب مسجد میں سپارہ پڑھنے کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں تو ہمیں بڑا ڈر خوف رہتا ہے۔ بہرحال سکول، یونیورسٹی، مساجد، جو مدارس میں زیادہ مواقع ہوتے ہیں سکول یونیورسٹی کے بنسبت۔ بہرحال ناظرین اپنے بچوں کو بچائیں ایسے درندوں سے۔ قرآن کی تعلیم اب سکولوں میں شروع ہو چکی ہے، الحمدللہ ہم نے بھی سکولوں میں حاصل کی ہے، ہم ایک دن مدرسہ میں نہیں گئے، الحمدللہ ہم سے کوئی بھی بات کرے، ہم دینی معاملات کو بخوبی سمجھتے ہیں، تو اس لیے اپنے بچوں کو ان درندوں سے بچائیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔